جناب اسپیکر، کچھ باتیں اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے آئیں تو ان کی خدمت میں عرض ہیں کہ بجٹ پاس کرنے میں ہمیں خوشی ہو یا نہ ہو، ہماری جدوجہد جو ہیں وہ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے لیے ہیں اور اس کی رہائی پر انشاءاللہ تعالی ہم جشن ضرور منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ تقریباً خیبر پختونخوا میں ہم سے پہلے ٹیکس کلیکشن 66 بلین تھا، الحمدللہ ہمارے پہلے سال وہ 93 بلین ہوا، آج وہ 129 بلین پر ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح 66 سے 129 تک پہنچا اسی طرح 129 سے 182 تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ڈیمز، ٹورزم سپاٹس، ٹورزم روڈز، ان سب کی بات اپوزیشن لیڈر صاحب نے کی تو ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت نے ہمارا 4758 ارب روپے روکا ہوا ہے جو خیبر پختونخوا کا حق ہے اور وہ ہمیں نہیں دے رہی۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ NFC جو ہمارا حق ہے ہماری صوبے کا، آپ کی وفاق میں حکومت ہے اور آپ کی وفاقی حکومت پلس پنجاب کی حکومت وہ ہمیں ہمارا NFC شیئر نہیں دے رہی اور غیر آئینی غیر قانونی طور پر وہ تمام صوبے اپنے آپ میں تقسیم کر رہی ہیں جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ٹورزم روڈز الحمدللہ سب بنے ہوئے ہیں صرف ایک روڈ کے علاوہ اور اس کا ٹیکہ بھی آپ کے بھائی کے ساتھ ہے۔ جناب اسپیکر، وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ امتیازی سلوک ہوتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہیں باقی پارٹیز تو تنقید برائے اصلاح شاید کر سکتے ہیں لیکن جن کی وفاق میں حکومت ہے وہ ہم پر تنقید نہ کریں، وہ اپنی ہی وفاقی حکومت کو اگر اتنے ماشاءاللہ ان کا دماغ زیادہ ہے تو ان کو مشورہ دیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت پاکستان کی پاپولیشن گروتھ وہ 2.5% ہے، پاکستان کی GDP گروتھ 3% ہے، یعنی ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% سے انکریز کر رہی ہے تو ہمارا GDP گروتھ کم سے کم وہ 2.5 سے 5% ضرور ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا گروتھ مسلسل ہوتا رہا ہے، اگر GDP گروتھ نہ ہو اور پاپولیشن اس طرح گروتھ کرے تو یہی لوگ بے روزگار رہیں گے، ہمارے ہاؤس ہولڈ پر بہت زیادہ آئے گا، حکومت پر بہت زیادہ آئے گا، ریاست پر بہت زیادہ آئے گا اور پھر یہی جو صورتحال خیبر پختونخوا میں زبردستی بنائی گئی ہے پورے پاکستان میں آٹومیٹکلی وہ پوزیشن ہوتی رہے گی۔ لیکن ان کے پاس جو ہیں GDP گروتھ کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف ریونیو جنریشن کے لیے ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، ڈیزل کی قیمت بڑھا دو، باقی ہم نے کوئی ریفارمز کوئی پالیسی دیکھی نہیں ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ ایک طرف ہمارا GDP گروتھ 3% ہے، جناب اسپیکر وفاقی حکومت جو ہمارے اپوزیشن لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہے 34 بلین ڈالر ہمارا ایکسپورٹ ہے، 70 بلین ڈالر ہمارا امپورٹ ہے، مطلب 34 ارب ڈالر سے 70 ارب ڈالر کے درمیان جو فگرز ہیں یہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، تجارتی خسارہ۔ ہمارے ریمیٹنسز بمشکل 25 ارب ڈالر ہے، باقی جو ہیں ہم نقصان میں ہی جا رہے ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایکسپورٹ زیادہ کرنے کا کوئی فارمولہ ہے؟ آپ کوئی انڈسٹریل ریولوشن لائے ہیں؟ آپ کوئی ایگریکلچر ریولوشن لائے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں وفاق میں آپ کی حکومت ہے، میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، 36 ارب ڈالر تجارتی خسارہ، 36 ارب ڈالر تجارتی خسارہ، لیکن کوئی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس فارمولے تھے اس لیے 6% GDP گروتھ تھا، 6.1% ہمارا GDP گروتھ تھا۔ 3.5 سال عمران خان صاحب کے ساتھ ویژن تھا، عمران خان صاحب حکومت کو چلا رہے تھے اس لیے ہمارا GDP گروتھ 6.1% سے تجاوز کر گیا تھا۔ جناب اسپیکر، نہیں اب سنیں نا، میں نے سنا آپ بھی سنیں، برداشت پیدا کریں، سنیں۔ وفاق کی وجہ سے پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، ہمارا صوبہ بھی تباہ ہو رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں، میں پاکستان کی بات کروں گا۔ پاکستان یہ جو لائے گئے ہیں زبردستی یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔
ہمارا صبح تباہ و برباد ہے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لائی گئی ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. میں تو تنقید کروں گا, میں بات کروں گا, آپ سنیں, برداشت کریں, حوصلہ پیدا کریں خود میں. جناب اسپیکر, 36 ارب ڈالر یہ ہمارے پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے اور یہ پورا نہیں کر سکتے. اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ 43,000 ارب روپے 78 سالوں میں پاکستان پر قرضہ تھا, ابھی 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. 97,000 ارب روپے. جناب اسپیکر, ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 1,24,000 بلین ہے. 97,000 ارب روپے آپ کا قرضہ ہے, بیرونی اور اندرونی. اگر جو ڈالر انہوں نے آرٹیفیشلی روکا ہوا ہے, اگر فرض کرے یہ آپ کے دوست ممالک نے جو آپ کے ڈالرز دیے ہوئے ہیں, جو ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں, اگر فرض کرے یہ رک جائے, آپ کے بیرونی ممالک کے دوست آپ سے یہ قرضہ واپس لے لے, تو 280 کی جگہ یہ ڈالر کا ریٹ 500 تک پہنچ جائے گا. اور جب 500 تک پہنچے گا تو 36,000 ارب روپے جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے 55-60,000 ارب روپے تک پہنچ جائے گا. آپ کا ملک دیوالیہ. کوئی فارمولہ ہے؟ ہمیں نہ دو بھائی جان, ادھر بیٹھو, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھو, جو آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھو, اوریجنل پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ جو ہے آپ وہ کریں, ان کو مشورے دیں تو پورے پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا, صرف خیبر پختونخوا کا نہیں. جناب اسپیکر, میں آتا ہوں بجٹ کی طرف. جناب اسپیکر, یہ باقی تو چھوڑے. جناب اسپیکر, یہ عارف خٹک کدھر ہے؟ عارف خٹک صاحب ادھر آئے. یہ مطلب ان کو کچھ نہیں ملتا. آج عارف خٹک صاحب یہ ہمارے شیر, اس کے پیچھے جو ہے لگ گئے, یہ کالے چینلز والے بھی اور یہ سب جو ہے اس بیچارے کے پیچھے لگ گئے. آنے دو, یہ شیر ہے, اس بیچارے کے پیچھے سارے کالے چینلز والے لگ گئے. ہمیں یہ کیوں پسند ہے؟ ہمیں اس لیے پسند ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس نے سینہ حاضر کیا تھا اور عمران خان صاحب کی بہترین سیکیورٹی اس نے دی تھی. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عمران خان زندہ باد, زندہ باد. جناب اسپیکر, اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ 1 سال بعد جو ہے یہاں پر حکومت نہیں ہوگی. اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ اگلے سال یہاں پر حکومت نہیں ہوگی. تو میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت پیش نہیں کرے گی. جناب اسپیکر, آتا ہوں بجٹ کی طرف. ہم نے اس بجٹ میں تمام جتنی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنی بھی ہمارے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پرائیورٹی ایریاز ہیں, ان میں بہترین انویسٹمنٹ کی ہے. اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہمارے انویسٹمنٹ آن ہیومن بینگ ہے, انسانوں پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے. پچھلے سال کا ترقیاتی بجٹ 195 ارب روپے تھا, اس سال کا ترقیاتی بجٹ 235 ارب روپے ہے. بار بار ایلوکیشن کی بات ہوئی یہاں پر. ہزارہ کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, چٹان کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. 200 ارب روپے وہ ہماری طرف سے ہزارہ کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے. ان کی ایلوکیشن جتنی بھی ہے, میں یہاں فلور آف دی ہاؤس اپنے ہزارہ کی عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو حکومت نے فارمولہ بنایا ہے 20% کے حساب سے, ان کی پوری ایلوکیشن اس سال انشاءاللہ ہوگی. جناب اسپیکر, 195 ارب روپے سے ترقیاتی بجٹ 235 ارب روپے تک پہنچا ہے. مسئلہ یہ آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم جتنی بھی یہاں ترقی کریں, جتنی بھی ہم یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں یا انڈسٹریز لگائیں, لیکن جب تک امن نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا, آج پھر بولتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مالی سال 2026-27 خیبر پختونخوا میں امن, ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے ہم نے اپنا ایکسپیکٹڈ بجٹ پولیس کے لیے تقریباً 40 ارب روپے تک رکھا ہے, تاکہ ان کو فلی ایکوپڈ کریں, ان کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں, ان کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کریں, اور جو چیزیں ان کے ساتھ کم ہیں, چاہے وہ ہماری سی ٹی ڈی کے ساتھ ہے, چاہے پولیس کے ساتھ ہے, تو ان پر اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم بہترین انویسٹمنٹ کریں گے. دوسرا, پشاور کیپٹل ہے اس صوبے کا. پشاور نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. ہم نے یہ تیسری دفعہ مسلسل پشاور میں کلین سویپ کیا ہوا ہے. تو پشاور چونکہ کیپٹل بھی ہے, عمران خان صاحب کو بار بار ووٹ بھی دے رہا ہے, اور پشاور کا دل بہت بڑا ہے. جب بھی ملکنڈ ریجن پر برا وقت آیا,
पिशावर के लोगों ने मलाकंड के लोगों को वेलकम किया और उनको खुले दिल से यहां पर एक्सेप्ट किया और यहां पर जगह दी। जब हमारे कबाइली अजला पर बुरा वक्त आया, पिशावर के लोगों ने उनको वेलकम किया, उन्होंने उनको यहां जगह दी, अपने दिल में जगह दी, अपने घरों में उनको जगह दी। तो हम सब पर पिशावर का बहुत बड़ा हक है। तो इसलिए दूसरी बड़ी एलोकेशन हमने पिशावर के लिए रखी है ताकि हम पिशावर को डेवलप कर सकें। जनाब स्पीकर, थ्रो फॉरवर्ड की बात आती, चूंकि ये दो चीजें बहुत अहम भी है और बड़ी भी है, तो इनके लिए हमने एलोकेशन ज्यादा रखी। ये इस एक साल में इंशाअल्लाह ताला जो हमारा पिशावर का रिविटलाइजेशन प्लान है इस साल मुकम्मल हो जाएगा। अमन और अमान के लिए जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये तकरीबन हमारा 100 अरब रुपए अगले साल हमारे साथ जो है एक्स्ट्रा होगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा थ्रो फॉरवर्ड दूसरे साल कम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मुजम्मिल साहब ने बात की एडीपी प्लस की, तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला काफी फर्क इस पर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हमने तालीम और सेहत के शोबों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इंशाअल्लाह ताला इस साल, पिछले सालों में भी हमारे दौरे हुकूमतों में भी हमने सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन काम किया था। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन तब्दीली नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। सेहत कार्ड के साथ साथ जो हमने जवंदून कार्ड लाने का फैसला किया है, इंशाअल्लाह ताला वो भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए बेहतरीन तोहफा होगा इंशाअल्लाह ताला। जवंदून कार्ड के साथ साथ मुजम्मिल साहब के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला बीआरटी में सफर करने के लिए हमारे जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग खवातीन, मर्द हजरात हैं, खवातीन हमारी माए बहनें हैं 60 साल से ऊपर के लिए, उसके लिए हम इंसाफ बुजुर्ग कार्ड ला रहे हैं जो बीआरटी में फ्री सफर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और पिशावर टू डीआई खान मोटरवे जिसका टेंडर ऑलरेडी लग चुका है, हमारा दीर मोटरवे वो भी हमारे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स में है, हमारा जो सुवात एक्सप्रेसवे फेज 2 है वो भी हमारे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में है, हमारा कुमराट का जो इमरान खान साहब का विजन था कुमराट का मेन रोड इंशाअल्लाह ताला वो भी इस साल कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी मुकम्मल होगा। जनाब स्पीकर, पिशावर के लिए 200 अरब रुपए देना, मेरा ताल्लुक पिशावर से नहीं है, खैबर से है। मर्दान के लिए बड़ा पैकेज देना तकरीबन 51 अरब रुपए का, मेरा ताल्लुक मर्दान से नहीं है, खैबर से है। हजारा के लिए 200 अरब रुपए का पैकेज देना, मेरा ताल्लुक हजारा से नहीं है, खैबर से है। ये इन तमाम जगहों पर इन्वेस्ट करना ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। जिस तरह इन लोगों ने मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया है। तो इस वजह से तीसरी दफा इमरान खान साहब को वो वोट दे रहे हैं। हैसियत वज़ीर आला पूरा खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, लेकिन मैंने तफरीक नहीं की, मैंने बिला इम्तियाज पूरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में कोशिश की है कि उनका हक दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि जुलाई से ही जितने भी हमारे तरक्याती स्कीम है उनको मैं खुद देखूंगा और इस पर काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जुलाई के महीने से। आखिर में डॉक्टर साहब को एक दफा फिर मैं कहूंगा कि आपके वफाकी वजीर ने हमारा जो किच हॉस्पिटल है उसके लिए वादा किया था कि हमने जो है आपको इस साल ये मुकम्मल करके देना है और तमाम एलोकेशन जितनी भी इसका बकाया खर्चा है वो दे देना है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 300 मिलियन रुपए ही रखे हैं उसके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुजम्मिल साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अगले महीने ब्रिज फाइनेंस करके किच हॉस्पिटल जो वफाक की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसको पूरा करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। इंशाअल्लाह ताला वो 1.5 महीने में हम अपने रिसोर्सेज से उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, डॉक्टर साहब हमारा जो नादरान बाईपास रोड है ना खुद करते हैं वो ना हमें करने देते हैं। हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया क्योंकि वो 2011 से तकरीबन शुरू है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। हमने ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए उसके लिए 4 बिलियन एलोकेशन की थी और हम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो भी करने नहीं दी और खुद भी नहीं कर रहे और हमें भी करने नहीं दे रहे। तो मेहरबानी करें आप जो है वफाकी हुकूमत से कहें कि आप भी इस खैबर पख्तूनख्वा के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो वो अगर फर्ज करें नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह हमारे सूबे के साथ इतने वसाइल है कि हम खुद कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसको हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ मेरे बार बार कहने के बावजूद आपका अपना मलकंड रीजन है, कालाम रोड
سیلاب کی وجہ سے کافی متاثر ہیں. میرے بار بار کہنے کے باوجود وہاں پر وہ لوگ کام نہیں کر رہے. تو اس دفعہ میں نے احسن اقبال صاحب کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کو دے دیں, خیبر پختونخوا کو دے دیں. انشاءاللہ تعالی میں 6 مہینے میں ان کو مکمل کر کے دکھاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیم سوات میں مکمل ہو چکا ہے. اس میں صرف ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں جو چائنیز وہ بنا رہے ہیں, تو ان کے لیے NOC جاری نہیں کر رہے ہیں, اور یہ مئی 2025 سے لے کر آج تک ہم ان سے NOC مانگ رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں NOC نہیں دے رہے. تو اس دفعہ بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ NOC چائنیز کو دیں تاکہ وہ وہاں پر ٹیکنیکل کام مکمل کریں. تو یہ بھی صوبے کا فائدہ ہے, آپ کی حکومت ہے وفاق میں, تو وہ NOC کائنڈلی جو ہیں وہ چائنیز کو جاری کریں تاکہ وہ کام مکمل ہو. اس کے ساتھ ساتھ 37 ارب روپے آپ کی حکومت نے خیبر پختونخوا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مرج اضلاع کے لیے AIP میں دیں گے. اس پر کٹ لگا کر وہ 25 ارب روپے کر دیے گئے. پھر 25 ارب کو کٹ کر کے 22 ارب روپے کر دیے گئے. اس سال ایلوکیشن انہوں نے رکھی تھی 37 بلین, وہ کٹ لگا کر انہوں نے 27 بلین کر دی ہیں. تو روڈ بھی بن جائیں گے, قبائلی اضلاع میں ہسپتال بھی بن جائیں گے, بڑی بڑی شاہراہیں بھی بن جائیں گی. لیکن آپ کی جو وفاق میں حکومت ہے وہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے. وہ امتیازی سلوک بند کر دے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں میں مکمل کر کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ خیبر مرج اضلاع کے لیے جو میں نے اعلان کیا تھا 1000 بلین کا روحانہ قبائل اسکیم, انشاءاللہ تعالی اس میں اس دفعہ بھی کافی چیزیں ریفلیکٹ ہو چکی ہیں. خیبر پختونخوا اپنے وسائل سے, چاہے وفاق ہمیں دے یا نہ دے, کیونکہ ان کا زور چلتا ہے جب بندہ عوامی ووٹ کے ساتھ نہیں بلکہ چور دروازوں سے آئے تو ان کو عوام کی فکر نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ جو ہیں اس طرح امتیازی سلوک کرتے ہیں, اس طرح سے ہٹ درمی کرتے ہیں. تو ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ تعالی قبائلی اضلاع میں انویسٹ کریں گے اور ان کو جو ہے باقی صوبے کے مقابلے میں انشاءاللہ اوپر لائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا ساؤتھ ریجن, اس میں بہت زیادہ معدنی ذخائر ہیں, معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. گیس بھی ساؤتھ ریجن ہمیں دے رہا ہے, پیٹرول بھی ساؤتھ ریجن ہمیں دے رہا ہے. ان کے لیے بھی ADP میں کافی کچھ ہے انشاءاللہ تعالی. جو شاوڑ خان موٹر وے ہیں اس میں پورا ساؤتھ ریجن ہمارا کور ہوتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس پر جلد از جلد کام شروع ہو, کیونکہ ٹینڈر ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پانی کا دیرینہ مسئلہ ہے تمام اضلاع میں, تو ابھی بھی جو ہے ہم نے اس کے لیے پیکیجز لائے ہیں, اسکیمز لائے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی لائیں گے. جہاں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو حل کریں گے. دوسرا, وہاں پر ہمارے ایگریکلچر کا کافی پوٹینشیل موجود ہے. جو CRBC لفٹ کنال ہے اس کے لیے پچھلے سال بھی ہم نے پیسے رکھے تھے, لیکن اپوزیشن لیڈر صاحب جن کی وفاق میں حکومت ہے انہوں نے پیسے نہیں دیے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اگر فرض کریں یہی ہٹ درمی ان کی رہی تو اس کو اپنے وسائل سے پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا تقریباً ہمارے 2 اسکیمز ہیں جس سے تقریباً 6 لاکھ ایکڑ زمین سے راب ہوتی ہے. اس پر آلریڈی جو ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو میں نے ہدایت دی ہوئی ہے, تو اس پر بھی کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی. وہ اسکیمیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی, اور اگر ابھی ریفلیکٹ نہیں ہوئی تو نان ADP ہم لے کر آئیں گے. اور ساؤتھ ریجن میں انشاءاللہ تعالی جو ایگریکلچر کا اور جو معدنی ذخائر کا پوٹینشیل ہے اس کو جو ہے ہم اوپر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں یہ صبح ہمارا ہی ہے, ہمارا جینا مرنا یہی ہے. ہم نے نہ باہر جزیرے خریدے ہیں نہ فلیٹس خریدے ہیں. حکومت ہو یا نہ ہو ہم نے رہنا ادھر ہی ہے, جینا مرنا ادھر ہی ہے, ہمارے بچوں نے پڑھنا ادھر ہی ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے صوبے کا سوچنا ہے پھر کسی اور چیز کا سوچنا ہے. لیکن ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اس صوبے کے لیے جو دیا ہے اس کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. جس طرح کے سٹارٹ میں نے کہا اور اختتام بھی اس بات پر کروں گا کہ بجٹ پر زیادہ خوشی ہم نے اس لیے نہیں منائی کیونکہ یہ خوشی ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رکھی ہے, اور ہماری جدوجہد تمام پارلیمنٹرین کی جدوجہد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے. کیونکہ پاکستانی قوم صرف خیبر پختونخوا کی عوام نہیں, پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانتی ہے, نہ اس کے علاوہ کسی کو سوچتی ہے, نہ اس کے علاوہ کسی کو سنتی ہے. جن ریجیم چینج آپریشن سے لے کر آج تک جو مس ایڈونچرز اس ریاست پر قابض لوگ اور بند کمروں میں فیصلے کرنے والے لوگ مسلسل کرتے آ رہے ہیں, تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ ابھی بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس کو جھکانے کی کوشش مسلسل کی گئی. عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کے ذریعے ان کو ٹارچر کیا گیا. کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ نہیں جھکا. مسلسل عمران خان صاحب کی بہنوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا.
ان پر آنسو گیس واٹر کینن کا استعمال, ان کو سڑک پر گرایا جا رہا ہے, ان کو بالوں سے کھینچا جا رہا ہے. کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ آج بھی جو ہے اڈیالہ جیل آتی ہے, چٹان کی طرح کڑی ہے, نڈر ہو کر کڑی ہے, بھگوڑے کی طرح پاکستان چھوڑ کر نہیں گئی. نہ ہی ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈیل کر کے پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہا ہے, جیل کے اندر ہی ہے. جعلی پلیٹلیٹس گرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے تمام ادارے مل کر باہر بھیج دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا آنکھ کا سیریس ایشو ہے, 85% آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے. وکلا رپورٹ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رپورٹ جمع ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے جو ہے ذاتی معالج سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے جو سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, نہ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تو یہ زیادتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کے ساتھ یہ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے. تمام اداروں کو اور خاص کر ہماری جوڈیشری کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی جب آپ کے پیچھے ڈنڈا تھا. آج جو ہے عمران خان صاحب کے جینوئن کیسز ہیں, آپ وہ نہیں سن رہے. آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں اگر یہ عدالتیں آج بھی انصاف کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ججز خود لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے. پھر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہی حال ہے. بہرحال ہم عدالتوں میں بھی گئے, ہم جعلی وفاقی حکومت کے پاس بھی گئے, جو وفاقی اسمبلی میں جعلی سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی گئے, پنجاب کی جعلی حکومت ان کو بھی لیٹرز لکھے, عدالتوں میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ, ان سب کے ساتھ گئے. تمام طریقے ہم نے آزمائے. جمہوریت پسند ہے, ہم آمروں کی گود سے نہیں آئے, ووٹوں سے آئے, عوام کی طاقت سے آئے, اس لیے جمہوری طریقہ کار ہم اپنا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, اس کے باوجود بھی جو ہٹ درمی ہے وہ اس پر قائم ہے. کیا حل ہے پھر اس کا؟ کون سا راستہ ہمارے پاس موجود ہے؟ کون سا راستہ رہتا ہے؟ ہم نے احتجاج کی طرف ہی پھر جانا ہے. تو اگر ہم فرض کریں احتجاج کی طرف جائیں یہ تمام راستے اپنانے کے بعد بھی, تو جو سیکیورٹی فورسز عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ پھر کسی کے ذاتی نوکر بن کر معصوم شہریوں پر, پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائیں گے, تو ان سے بڑا بغیرت پھر کوئی نہیں ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں پرامن طریقے سے تمام مسائل کا حل نہیں حل ہو رہا, حل کرنا نہیں چاہ رہے. تو آواز اٹھائیں, جتنے بھی ہمارے اداروں کے لوگ ہیں نیچے سے اوپر تک آواز اٹھائیں کہ کیوں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ان کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا, کیوں عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, کیوں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا, کیوں عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے نہیں دیا جا رہا, کیوں عمران خان صاحب پر اخبار بند ہے, ٹی وی بند ہے, باقی تمام چیزیں بند ہے. کوٹ لکھپت جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بزرگ خاتون ہے, کیا قصور ہے اس؟ یہ جہاں یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, آپ آواز اٹھائیں ان کے لیے. وہ تو ڈاکٹر ہے پیشے سے, لوگوں کی حفاظت کرتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بچاتی ہے. آپ کی لیڈر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی, آپ کی لیڈر کو باہر بھیجنے کے لیے عمران خان کو انہوں نے فورس کیا تھا. وہ تو اتنی رحم دل ہے. آج وہ جیل میں ہے, بیمار ہے بیچاری. شاہ محمود قریشی جیل میں ہے, اعجاز چودھری صاحب, محمود رشید صاحب, باقی ہمارے تمام کوٹ لکھپت جیل کے اسیران سب جیل میں ہیں اور ان پر سزائیں پر سزائیں ہو رہی ہیں. ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں. وہاں پر آپ کی جعلی وزیر اعلیٰ بھی بیٹی ہیں, وہ بھی خاتون ہیں, ان سے کہیں کہ ان کو کیوں جیل میں خواتین کو ڈالا ہوا ہے, ان کو تو نکالیں. باقی مرد حضرات جو ہیں وہ برداشت کر لیں گے, ہم تو برداشت کر لیں گے, ہم تو برداشت کر لیں گے. لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پر بازیاں پلٹتی ہے. جب ہماری باری آئے گی تو آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس دفعہ بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ, جتنے بھی ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے, پی این ڈی کا سٹاف ہے, تمام ڈپارٹمنٹس جنہوں نے بجٹ میں دن رات ایک کر کے محنت کی ہے, ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر اسمبلی سٹاف کا بھی اسپیشلی اسپیکر صاحب آپ کا اور آپ کے سٹاف کا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اپوزیشن کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ ہمارے ہر دل عزیز مزمل اسلم صاحب, ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.